سے آج کل ہو رہا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ اللہ، عام طور پر ایک بات مشہور ہو گئی، کل ایک صاحب ذکر کر رہے تھے ہمارے دوست کہ مالک ان کو تباہ و برباد کر دے یا انہی میں سے کوئی ایک ممتاز قادری پیدا کر دے جو ان کو مار رہے ہیں۔ نہیں، غور کریں کہ مومن تیرا ایمان کہاں ہے؟ آج ہم سوچتے ہیں کہ صلاح الدین ایوبی آ جائے، مالک کسی صلاح الدین ایوبی کو بھیج دے۔ بھائی وہ صلاح الدین ایوبی آپ کیوں نہیں بن رہے اپنے کردار سے، اپنے اعتبار سے؟ آپ کیوں نہیں بن رہے؟ آج ہم دعا کر رہے ہیں صلاح الدین ایوبی عطا فرما مالک۔ اس وقت میں حضرت ابوبکر صدیق چاہتے تو کہہ دیتے مالک اپنا کرم فرما، اس کو مسلمہ بن قذاب تیرا حبیب جس سے تو اتنی محبت کرتا ہے، اس کی ایک حرکت ہوتی ہے تو قسم اٹھا دیتا ہے۔ وہ اپنے شہر کے اندر چل پڑے تو کہتا ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ محبوب یا اللہ، وہ تیرے اس حبیب کی شان میں گستاخی کر رہا ہے، اس حبیب کے لیے جس کے لیے تو نے کہا یا ایھا المزمل، جس کے لیے کہا یا ایھا المدثر، جس کے لیے آپ نے فرمایا مالک، جس کے لیے آپ نے کہا ید اللہ فوق ایدیہم، اس کے ہاتھوں کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی۔ محبوب آپ نے نہیں مارا، یہ آپ کا مارنا نہیں ہے بلکہ رب نے مارا ہے۔ اللہ تو اتنی محبت فرماتا ہے، تیرے حبیب کے خلاف کھڑا ہو گیا مسلمہ بن قذاب، دعا کرتے مل کر مالک کرم فرما، اس کو نیست و نابود فرما دے۔ ہم تو اس وقت میں پریشانی میں ہیں، آقا کی اس وقت ریلت ہو چکی ہے، دنیا کے اندر فتنہ کھڑا ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، ہماری معیشت تباہ ہو جائے گی، سب کچھ ہو جائے گا، ہم کیسے یہ کریں گے؟ مالک تو ہی کرم فرما۔ نہیں، انہوں نے کہا نہیں، انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے امام احمد سے پوچھا گیا کہ اگر امت کے اندر ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں کوئی گستاخی کرے تو امت پر کیا فرض بنتا ہے؟ غور کیجیے، امت پر کیا فرض بنتا ہے؟ آپ فرماتے ہیں امت کو چاہیے کہ وہ اس کا بدلہ لے، اس کا بدلہ لے۔ کہا اگر امت یہ بدلہ نہ لے سکے پھر کیا ہے؟ انہوں نے تاریخی جملہ کہا ہے، فرمایا پھر ایسی امت کو ڈوب کر مر جانا چاہیے جو اپنے حبیب کی دفاع نہیں کر سکتی۔ ہم کس چیز میں ہیں؟ میرا اور آپ کا دفاع کرنا کیا، اب غور کیجیے گا، کیا میرے اور آپ کے دفاع کرنے سے میرے اور آپ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو کوئی فرق پڑے گا؟ نہیں۔ رب فرما رہا ہے انا کفیناک المستہزئین، محبوب ہم تو ان کو سزائیں دیں گے ہی دیں گے، ہم نے تو ان کو نیست و نابود کرنا ہی کرنا ہے۔ مگر یہ مومن جو ہے سب سے زیادہ اپنی جان سے زیادہ جو محبت کرنے والے ہیں، ان کا امتحان کب ہوگا؟ ان کو کب پتہ چلے گا؟ ان کا کیسے پتہ چلے گا کہ یہ مومن سچے ہیں کہ نہیں ہیں؟ میں اس وقت میں کسی سیاسی بات نہیں کر رہا اور نہ ہی میں کرتا ہوں، لیکن قرآن کی جو تفسیر ہے اس کو دیکھیے۔ رب فرماتا ہے انا کفیناک المستہزئین، محبوب ہم نے آپ کا جو مذاق اڑانے والے ہیں ان سے آپ کو حفاظت کی ہے۔ آگے فرمایا الذین یجعلون مع اللہ الہا آخر فسوف یعلمون، مگر وہ محبوب وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو رب جانتے ہیں، فسوف یعلمون، وہ جان جائیں گے کہ رب کی پکڑ کتنی مضبوط ہے، رب کتنا شدید عذاب دے گا۔ والک آگے آپ دیکھیے، آپ قربان جائیے، قرآن کریم کا اسلوب دیکھیے، اللہ تعالیٰ کی اگلی جو آیت ہے فرماتے ہیں وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ،
فرمایا محبوب ہم جانتے ہیں، وَلَقَدْ تحقیق نَعْلَمُ ہم جانتے ہیں، اعلم نعلم اعلم میں جانتا ہوں، نعلم ہم جانتے ہیں، انکا بے شک آپ، یضیق صدرک کہ آپ کا جو سینہ ہے، آپ کا جو دل ہے وہ گھٹن محسوس کرتا ہے اس وقت میں جب ایسی باتیں ہوتی ہیں، جب آپ کا لوگ مذاق اڑاتے ہیں تو آپ کا کیا ہوتا ہے، آپ کا سینہ، آپ کا جو دل ہے وہ گھٹن محسوس کرتا ہے۔ فرمایا صدر کا بما یقولون، جو کچھ یہ کہتے ہیں آپ کی شان میں، جو آگے کیا فرمایا، فسبح بحمد ربک وکن من الساجدین۔ محبوب بس آپ یہ کام کیجئے، اپنے رب کی حمد کیجئے، اپنے رب کی تسبیح کیجئے اور حمد کیجئے، وکن من الساجدین، اور آپ رب کو زیادہ سے زیادہ عبادت کرتے ہوئے سجدے کیا کریں، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور اپنے رب کا کیا کیجئے، آپ اپنے رب کی عبادت کیجئے یہاں تک کہ آپ کو یہ یقین، جب آپ دیکھیں گے جب اللہ تعالیٰ ان کو نیست و نابود کرے گا تو آپ کو یقین آ جائے گا۔ معزز سامعین، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی شان میں اگر کہیں پر کچھ ہوتا ہے، مسلمان وہ شخص مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جس کے سامنے یا جو اگر اس کی زندگی کے اندر کبھی بھی نبی کریم علیہ السلام کی شان کے بارے میں کچھ ہو اور اس کے جذبات نہ بھڑکے، نہیں، مومن نہیں ہے، یعنی کہ جس کے جذبات نہ بھڑکے، مصطفیٰ کی عزت پر اس کو غیرت نہ آئے، مصطفیٰ کی رسول اللہ علیہ السلام کی شان میں کچھ کہا جا رہا ہے، لوگ آپ علیہ السلام کی شان میں گستاخیاں کرتے رہیں مگر اس کو کوئی فرق نہ پڑے، اس کی غیرت نہ جاگے، بے غیرتی والے اس میں رکھا رہے، فرمایا وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ مومن کے لیے ضروری ہے جب تک کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ذات کے لیے، کیوں؟ فرمایا لا یؤمن احدکم، جو مومن ہوگا وہ ہرگز یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ جب بھی جہاں کہیں بھی مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے بارے میں کوئی بات ہوتی ہے مومن تڑپ جاتا ہے۔ اب حضرت عمر فاروق کو دیکھیے، یہ مثالیں ہیں ہمارے سامنے، اب عمر فاروق کو دیکھیے، ایک شخص آ کر بات کرتا ہے، کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرا مال واپس کیجئے، جو مال ہے مجھے پتا ہے آپ اور آپ کا خاندان سارے کا سارا اسی طرح سے مال کھاتے ہیں، لوگوں کا مال واپس نہیں کرتے۔ عمر فاروق کا ایمان جاگا، غیرت ایمانی جاگی ہے، وہ شخص کہتا ہے اللہ کی قسم میں نے عمر کو دیکھا، عمر کی آنکھیں ایسے گول گول گھوم رہی تھی، عمر صرف اشارے کا محتاج تھا، اس کو اگر مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی طرف سے ابرو کا اشارہ مل جاتا وہ اسی وقت سر قلم کر دیتا۔ غیرت ایمانی تھی جاگی کہ میرے آقا کو، حبیب کو، جس کے لیے رب اتنا کچھ فرما رہا ہے تو اس کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے، تجھے شرم نہیں آتی؟ تو میرے حبیب کو کہتا ہے، رب کے حبیب کو کہتا ہے جس کے ایک ایک لفظ کی قسمیں رب کھاتا ہے، اور تو آ کر محبوب کو ایسے کہہ رہا ہے۔ غیرت ایمانی تھی، مومن کی غیرت ایمانی ضرور جاگتی ہے، وہ شخص مومن ہی نہیں ہوتا جس کی مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ذات پر کچھ ہو رہا ہو اس کی غیرت ہی نہ جاگے، اس کی غیرت نہ جاگے تو اس کا مطلب ہے اس کے ایمان کے اندر فالٹ ہے، اس کے ایمان کا بلب فیوز ہو گیا ہے، اس کے دل کے اندر اندھیرا ہے، ایمان کی روشنی ختم ہو گئی۔ معزز سامعین، یہ آج کا جو موضوع تھا اس حوالے سے، کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ نے تو ان کو سزائیں دینی ہی دینی ہے، اِنَّا کَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، اللہ فرما رہا ہے کہ ہم آپ کو ان سے کیا کریں گے، آپ کی حفاظت کریں گے معبود، جو آپ کی شان میں ذرا برابر، یہ ہمیشہ اسلوب رہا ہے رب کا، ہمیشہ قرآن کو دیکھیے، ہمیشہ رب کا یہ طریقہ رہا ہے، جب بھی کسی نے آ کر مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو وربلی طور پر یا فزیکلی، زبانی یا ہاتھ سے، قولی طور پر یا فعلی طور پر آ کر جس نے بھی مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو کچھ کہا ہے، محبوب خاموش رہے ہیں، رب محبوب نے جواب دیا ہے۔ جب
ابو لہب نے کہا تبن لک یا محمد، اے محمد تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائیں اس لیے بلایا ہے۔ رب کو غصہ آیا ہے، پوری کی پوری آیت نازل فرمایا، پوری کی پوری سورت نازل فرمائی، فرمایا تبت یدا ابی لہب و تب، اے ابو لہب تیرے ہاتھ توڑ دیے ہم نے، تو میرے حبیب کے لیے ایسا بولتا ہے۔ ادھر سے کہا کچھ بیٹھے تھے، آپ کے صاحبزادے کا انتقال ہوا، کفار بیٹھے ہوئے ہیں، پیچھے سے کہے قد ابتر محمد، کہ محمد کی نسل اب ختم ہو گئی ہے، پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب انہوں نے یہ کہا محبوب کے دل کو ناگوار گزرا، مگر خاموش رہے، مگر رب محبوب خاموش نہیں رہا۔ فرمایا ان شانئک هو الابتر، محبوب آپ کا جو دشمن ہے اس کی نسلیں تباہ کر دی ہیں ہم نے، چاہے جتنی ان کی بیٹے بیٹیاں ہیں، جتنے سب کچھ ہیں، ہم نے ان کی نسلیں تباہ کر دی ہیں، دنیا میں ان کا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا۔ میرے حبیب کے لیے بات کرتے ہیں، یہ رب کا اسلوب رہا ہے۔ مگر یہ ہمارے میرے اور آپ کے ایمان کو چیک کرنے کے لیے یہ ہوتا ہے، جب اگر ہماری غیرت یہاں پر بھی نہیں جاگتی تو اس کا جواب دینا، جواب کیسے دیں؟ سب سے پہلے انسان کے اندر غیرت ایمانی تب جاگتی ہے جب وہ اتباع مصطفیٰ کر رہا، جس نے کھانا ہی حرام ہے اس کے اندر غیرت ایمانی کہاں سے آئے گی؟ جس نے شریعت کی خلاف ورزی کرتے ہوئے زندگی گزارنی ہے، غیرت ایمانی کہاں آئے گی؟ سب سے پہلی چیز ہے کہ انسان اپنے آپ کو شریعت کے دائرے میں لے کر آئے، اپنے احوال کو درست کرے۔ جب شریعت پر عمل کرے گا تو غیرت جاگے گی۔ غیرت کا تعلق شریعت سے ہے، اب خود کر ہی نہیں رہا۔ رسول اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نہیں، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، خاموشی ہے، آ ہی نہیں رہا نماز کی طرف۔ محبوب نے فرمایا جب تم مجھ نبی پر ایک دفعہ درود بھیجتے ہو تو مجھے خوشی ہوتی ہے، وہ اپنے حبیب کو خوش کر ہی نہیں رہا۔ محبوب فرماتے ہیں تمہارا جو مال ہے اس کی حفاظت کیا کرو زکوٰۃ دے کر، وہ دے ہی نہیں رہا۔ فرمایا تمہارے پاس اگر نصاب ہو گیا ہے، استطاعت ہو گیا ہے تو تمہارے اوپر حج ضرور فرض ہے، حج کرنا ہے، نہیں کر ہی نہیں رہا۔ فرمایا جو حرام کا ایک لقمہ کھائے گا اس پر جہنم کی جو آگ ہے واجب ہو جاتی ہے، اس کی پرواہ ہی نہیں کر رہا، حرام پہ حرام کھایا جا رہا ہے۔ جب یہ ساری شریعت کی خلاف ورزیاں ہوں گی تو غیرت ایمانی کہاں سے جاگے گی؟ پھر یہی ہیں، پھر کیا کہیں گے؟ یہی ہیں جو کہیں گے وہاں سے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی شان میں گستاخیاں ہو رہی ہوں گی، یہاں پر ان کو فکر پڑ جائے گی، کہے کہ نہیں ہماری معیشت تباہ ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے خالق کائنات مالک کل ہم سب کو شریعت پر عمل کر کے غیرت ایمانی کا ثبوت دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ اللہ